طلحہ آپ کے بارے کیا خیال ہے؟ مطلب اسٹریٹ دعوت کیوں اتنے سارے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں دعوت کے، تو اسٹریٹ دعوت میں آپ نے کیا دیکھا؟ کیونکہ ماشاء اللہ آپ تو کافی سب سے ایکٹیو، ماشاء اللہ ہم بردرز اگری کریں گے، طلحہ سب سے ایکٹیو ہے، سب سے بڑا جذبہ، اللہ مبارک ماشاء اللہ. تو کیا اسٹریٹ دعوت میں کیا فضیلت ہے یا فضائل ہیں؟ ویسے اگر میں اسٹارٹ کروں تو جنرلی دعوت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ایک بہترین امت ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے اللہ نے 2 تقاضے بتائے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اور اسٹریٹ دعوت بھی اس کی ایک ٹائپ ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے اکثر اسٹریٹس میں بہت ساری ایسی آڈینس ہمیں مل جاتی ہے جو کہ شاید ہمیں کہیں اور پہ نہ، کہیں اور جگہ پہ نہ ملے. مطلب وہ کیفیز میں آپ کو پتا ہے اکثر یوتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ویسی بس ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور بس 2-3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے اور کوئی ان کے پاس ٹاپک نہیں ہوتا، بس ویسے ہی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی جگہ پہ ان سے بات کرنا، ویسے بھی وہ لوگ اس فرینڈلی موڈ کے اندر ہوتے ہیں، مطلب بات سنتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کہیں جانا بھی نہیں ہوتا، اکثر ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں. تو اسٹریٹ دعوت میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بندہ ہارٹ ٹو ہارٹ نا کانورزیشنس کرتا ہے، اسپیشلی جو ہم پرپز آف لائف کے اوپر بات کرتے ہیں. تو وہ ماحول بھی اس طرح کا ہوتا ہے اور جگہ بھی ایسی ہوتی ہے، ٹائم اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ ایک بڑا اچھا ٹائم مل جاتا ہے کنیکشن کا ان کے ساتھ. اور اوبیسلی صحابہ کا بھی یہ کام تھا، صحابہ کا بھی یہ منہج تھا، صحابہ بھی بازاروں میں جا کے، مطلب دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مسجد میں ہی جا کے دعوت دینی ہے. دعوت تو ہمارا دین کہتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ کو اپرچونٹی ملے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے مسجد ہے، چاہے بازار ہے، آپ نے اللہ کی طرف بلانا ہے، جتنی آپ کی نالج ہے اپنی ڈومین کے اندر ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال سے موٹیویشن ہے کہ جس کے اوپر ہم اگر فوکس رکھیں تو. بیوٹیفل. آپ نے جو بات کی نا، ہمارے شیخ ہیں، ان کا نام لینا چاہیے، شیخ فضل اللہ حفظ اللہ. ان کی کتاب ہے نا جو دعوت کہاں دے، کس کو دے، کب دیں، تو اس میں ایک چیپٹر ہے پورا اسٹریٹ دعوت کے اوپر اردو میں. تو اس میں تو لکھا ہوا ہے ود ریفرنسز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ انہوں نے گلیوں میں دعوت دی، مکہ اینڈ مدینہ. تو وہ ایک بلاگ بھی اس میں انگلش ٹرانسلیشن کی ہے، تو اس میں سارے ریفرنسز الحمدللہ. تو ویری گڈ پوائنٹس ماشاء اللہ، جزاک اللہ. اس میں نا جو آپ نے پوائنٹ کیا نا، آئی تھنک سب سے عمدہ پوائنٹ سے سارے اچھے ہیں ماشاء اللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کیونکہ لوگ ابھی تک اسٹریٹ دعوت کو سمجھتے نہیں ہیں. تو اسٹریٹ دعوت کا سب سے بڑا کئی ہیں فائدے اور کئی مطلب ورچوز ہیں جیسے کہتے ہیں، لیکن جو اصل اسٹریٹ دعوت ان کے لیے جو لیکچرز میں، ورک شاپس میں، ایونٹس میں نہیں آتے. اور بلکہ کیونکہ میں تو یو کے میں ہوں، اب لیول ہمارے دنیا کا فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس فتنہ کے خلاف لڑیں، جدوجہد کریں انٹلیکچولی، لیکن وہاں پر کیا ہے کہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں اسلام کے بارے میں. اب تو پتنی شاید آپ نے ایسے مسلمان ملے ہوں گے، یعنی مجھے تو ایسے نہیں، میں مسلمان ہی کیسا، لیکن نان مسلم ایسے ملے ہیں. اگر میں کہہ دوں فار ایگزامپل یو آر گوئنگ ٹو گو ٹو ہیل فائر، کبھی کبھی نا ڈائریکٹ بات کی کر دی ہے، دیکھیں آئی ڈونٹ کیئر، جانے دو، میں جا رہا ہوں. مطلب اب سنبھالنا سچویشن ہے کہ انسان وہ پرواہ نہیں کر رہا ہے، دے ڈونٹ کیئر. اگر لاجیکل پروفس بھی ہیں وہ کیئر، تو ہم یہ ڈیل کریں. تو اسٹریٹ دعوت ان کے لیے جو ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریلیجن، ڈونٹ کیئر اباؤٹ اسلام، ڈونٹ کیئر اباؤٹ لائف، وہ اس میں ہے. تو میرے خیال سب سے بڑی پوائنٹ ہے، اس لیے یہ کام بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ دعوت وہاں دیں جہاں اسلام پر نہیں ہے، جہاں اسلام سے لوگ بھاگتے ہیں، یہ سوکر مولوی سے بھاگتے ہیں. اوکے، موونگ آن. انشاءاللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ آپ سر سے آپ اسٹریٹ دعوت میں کیسے انوالو ہیں؟ آئی تھنک اس میں نا ایک جیسے سبحان اللہ تھوڑی سی عجیب بات بھی ہے، مذاق بھی ہے، لیکن جیسے نا عمرہ حج کے لیے بلاوا آتا ہے، تو آئی تھنک اسٹریٹ دعوت میں ایک بلاوا ہے. اٹس ناٹ فار ایوری ون، رائٹ؟ اللہ اگر آپ میں کچھ چیز دیکھ رہے، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ میرا غلام ہے، یہ سلیو ہے، اس کو میں اپرچونیٹی دعوت کے لیے. تو یہ میں اگین وہی جو بات کی ہے میں دہرا رہا ہوں کہ ہم نا انشاءاللہ چنے لوگ ہیں، اللہ نے چوز کیا ہے، اور ایک رسپانسبلٹی ہے جو ہم سے کھینچا جا سکتا ہے. تو اینی وے اللہ نے آپ کو ایک چانس دیا. برو مرتضیٰ، آپ کیسے انوالو ہیں؟ آپ کی کیا اسٹوری تھی، اسٹیپ کیسا تھا، یاد ہے؟ سبحان اللہ. یہ نا اگر ہم بیک ان 2021 نا، اللہ نے جب میرا دل کھولا نا دین کی طرف، تھوڑی سمجھ دی، اور تو میرا نا نی انجری میری ہوئی نا. میں پاکستان نیشنل فٹ بال جب کھیلتا تھا نا، تو میری ACL انجری ہوئی تھی. انجری کی ہوئی تھی؟ انجری بس ایک بندے نے یہاں سے فٹ مارا اور یہاں سے بھی نا، تو میرا جو نی وہ مار کے چلا گیا دونوں کے بیچ میں. ہاں میرا شوٹ مارے، گول بھی ہو گیا تھا، لیکن گول ہو گیا تھا، ہماری ٹیم جیت گئی تھی. اچھا فٹ بال کی بات کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. اچھا اچھا. تو پھر وہاں سنا فائٹر تھے؟ نہیں فائٹر نہیں. اچھا یو آر اے لور ناٹ اے فائٹر. اچھا ٹھیک ہے، کنٹینیو. تو پھر آئی تھنک جب وہ میں اس موقع پہ تھا جب میں بیڈ ریسٹ پہ تھا 3 مہینے کے لیے نا، تو وہاں پر نا مجھے ویسے ہی خیال ہے آؤٹ آف نو ویئر نا کہ یار کہ میری لائف میں نا کچھ مسنگ ہے. یار ٹھیک ہے یار، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ اور بھی اچھے اعمال کر رہے ہو، لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے نا، اور جو مجھے بات بڑی ہٹ کی وہ یہ تھی کہ یار کہ میں
عالم بن سکتا ہوں, میں مفسر بن سکتا ہوں, میں محدث بن سکتا ہوں, لیکن میں نیک نہیں بن سکتا جب تک نا میرے اندر باقی مومنین کے ہمدردی نہ ہو. یہ ایک پرسنل مجھے بڑی بات ہٹ کی یار, کہ میں جب تک میرے باقیوں کو یار کہ ہاں ان کو بھی نا انشاءاللہ مجھے توفیق دے, میں ان تک وہ پیغام پہنچاؤں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچایا, کہ انہوں نے ابو جہل جیسے بندے کو پیغام پہنچایا کہ یار کہ تم بھی کوشش کرو کہ تم جہنم سے بچ جاؤ. تو میری یہ کوشش تھی یار کہ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچایا جو لوگوں تک پہنچائے. تو میں وائی سی سے پہلے بھی نا میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بزنس میں یا ہلکی پھلکی نا میری وہ لگی رہے, کسی کے ساتھ اسٹریٹ دعوت چلتی رہے یا ہلکی پھلکی دین کی بات چلتی رہے, کانورسیشن جو ہو نا وہ ہر کوئی جانے یار کہ اللہ کون ہے اور ہمارا کیا پرپز ہے. تو آئی تھنک میں یہ بات. جی آپ کیسے انوالو ہیں؟ آپ نے تھوڑا بتایا تھا لیکن اس پہ تھوڑا سا. دیکھیں میں جو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ جب بندہ دین میں آتا ہے تو بندے کو ہوتا ہے کہ یار میں دین پریکٹس کروں تو باقی لوگ بھی پریکٹس کریں اس کو, ٹھیک ہے. تو سیکنڈلی جب یہ بھی آپ حدیث سن لیتے ہیں کہ کوئی بندے کو جب آپ دعوت دے رہے ہیں تو وہ جو ریوارڈ کرے گا, جو محنت کرے گا وہ محنت وہ کر رہا ہے, لیکن آپ کا ریوارڈ بڑھ رہا ہے, آپ کو آپ کے جو ہے نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ مطلب میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی انسان کو آپ دعوت دے رہے ہیں تو وہ بندہ چینج ہوتا ہے آپ کی دعوت پہ, تو وہ 100 ریڈ کیمل سے بہتر ہے, مطلب 100 ریڈ کیمل. سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ آج کی جو سب سے بہترین سواری ہے آپ کی 100, تو یہی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میری موٹیویشن فراری 100 ریڈ کیمل ریڈ فراری. تو مطلب مجھے جو بینیفٹ میں جب بھی دعوت کرتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اس کا دل بدل دے جو بھی ہمیں, اور ہم لوگ دعا بھی کرتے ہیں اس کے لیے. لیکن آپ انوالو کیسے ہوئے, ٹیم کیسے جوائن کیا؟ میں جب انوالو ایسے ہوا کہ میری ملاقات ہوگی ندیم بھائی سے. اچھا جی فرسٹ ٹائم جب 2014 میں. ہاں اسلامک یونیورسٹی. آپ مجھے اسلامک یونیورسٹی میں آپ نے مجھے کہا کہ یہاں پہ آ جائیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو میں وہ پہلا میرا اسٹریٹ دعوت آپ کے ساتھ. تو الحمدللہ میں تو اپنا مینٹور مانتا ہوں ندیم بھائی کو, کبھی قبول کرے, ہم سے بھی قبول کرے. تو وہ جو میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا وہ اتنا امیزنگ تھا, اور مطلب میرا فرسٹ ٹائم تھا وہاں پہ. آپ نے کہا تھا میں جوائن کرنا چاہتا ہوں وائی سی. جی ہمیشہ ہمارا پلان ہے. اچھا جوائن ادھر پہنچے. جی تو آپ نے مجھے بلایا, اس کے بعد پھر ہم اسٹریٹ آن دی اسٹول اسٹریٹ اوے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جب میرا وہ فرسٹ ایونٹ تھا اس کے بعد سیکنڈلی آپ نے مجھے کہا کہ ضیاء بھائی کے ساتھ 2014 کے بعد ہو گیا تھا آپ کو ایکوا ریزورٹ پارک میں ہم لوگ گئے تھے. یس وہاں پہ بھی گیا تھا. وہ میرا سیکنڈ ویڈیو ہے ضیاء بھائی کا. ہاں ایگزیکٹلی وہ میرا سیکنڈ تھا, میگا فون لے کر. ایگزیکٹلی. تو وہ اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا میرا, اور وہ جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہاں عبد الرحمان بھی تھا. ایگزیکٹلی. اچھا تو لیکن میرا الحمدللہ میں نے تو جو اسٹریٹ دعوت سیکھا بھی الحمدللہ ندیم بھائی سے, مینٹور بھی سمجھتے ہیں, اللہ قبول کرے, اور ٹپس بھی لیتے ہیں, ابھی بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. میرا جو سوری بات کاٹ رہا ہوں کہ میرا نا جو پہلا کیمپس دعویٰ تھا بیسیکلی وہ میں نے فاسٹ میں کیا تھا 2022 میں کیا تھا 2022 میں. تو اس میں یہ تھا نا میں آپ کے ساتھ ہی تھا, میں آپ اور توصیف بھائی تھے. لیکن آپ انوالو کیسے, آپ نے طلع کو فون کیا؟ مجھے نہیں, مجھے ہمارا ایک لڑکا تھا والنٹیئر ارسلان شیخ, کیونکہ ہم نے اکٹھے علم اسینشل کیا تھا نا. ہاں ادھر سے نا پھر اس نے کہا تھا کہ آپ نا اسٹریٹ دعویٰ میں آئے, کیمپس دعویٰ میں آئے نا. تو ایک فارم تھا, تو ہم نے ایک فارم بھرا. تو فارم بھرنے کے بعد یہ تھا کہ طلع بھائی کا رپلائی تو نہیں آیا. جو پرانے ہم نے کبھی فارم میں طلع بھائی کا رپلائی نہیں آیا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے گھر ایسے ہی جانا پڑے گا. تو پھر یہ کہ اسٹریٹ دعویٰ ہمارا تو 14 اگست کو ہوا تھا, تو 2022 میں نا 2022 میں, تو اس پہ میں آیا تھا. 13 اگست کی رات ہوگی ہماری, ہمیشہ ہمارا بھی تو 13 اگست کی رات کو ہم لوگ ہمارا الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ کرتے ہیں. وائسی میں بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جوائن کرنا ہے, فارم فل کیا ہوا تھا, جن فارم فل آج تک نہیں آیا. میں نے کہا یار یہ فارم تو میں نے فل کر دیا, لیکن میں بس سمجھ گیا جانا پڑے گا. تو مجھے یاد ہے انسٹاگرام میں نا اسٹوری بھی لگی تھی. اچھا کہ تب سارے ضیاء بھائی بھی تھے, طہا بھائی بھی, سب نے ہمیں جوائن کیا تھا. بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. لیکن جو کیمپس دعویٰ کا تھا نا وہ میرا بڑا فنی ایکسپیرینس تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ نا تھوڑے لوگ اکٹھے ہو گئے, آپ نے کہا آپ جا کے بولو, اور اندر نا طہا بھائی کا سیشن چل رہا تھا. اچھا. تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ نے نا طہا بھائی کی نا اسٹوری چینج سنانی ہے. اچھا. اب میں نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہیں تھی, کیونکہ مجھے وائسی میں آئے ہوئے تقریباً 3 مہینے ہوئے, پوری دنیا سن لیا تھا. اب میں وہاں پر کھڑا ہوں اور کافی نا لوگ کھڑے ہوئے سامنے نا. اب میں نے کہا یار ندیم بھائی نے کیا کر دیا میرے ساتھ, میں کیا کروں. اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں, میں توصیف کو بھی اس طرح نہیں جانتا, فرسٹ ٹائم ہے ان کے ساتھ, ندیم بھائی کے فرسٹ ٹائم ہے. پھر وہاں پر میں کھڑا ہوا اور آپ نے مجھے کھڑا بھی اسٹیئرز میں کیا تھا. مجھے یاد بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا تو فرسٹ ٹائم تھا نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے ابھی فلیش بیکس آتے ہیں. میں نے وہاں پر کہا, میں نے کہا یار سوچیں ایک بندہ وہ اپنے مزے میں, اس کو کچھ نہیں پتا کہ دین کیا ہے, آخرت کیا ہے, اور اس کو اچانک سے نا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی لائف بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے پتا نہیں فرسٹ ٹائم تھا, اس نے مجھے دیکھا, میں نے اس کو دیکھا. پھر میں نے اس کے بعد کہا توصیف بھائی باقی ڈیٹیلز آپ بتائیں. مطلب آپ کی باری. میں نے کہا یار اب مجھے تو پتہ نہیں, ٹیگ ٹیم ہم انشاءاللہ کھیلتے ہیں. تو پھر انہوں نے آگے پھر پوری سنائی. پھر میرے فرسٹ ٹائم سنی, میں نے کہا اچھا یار سبحان اللہ, بڑی انسپائرنگ. اس کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھی بتا؟ نہیں, پھر بھی نہیں.